تو حضور کے زمانے سے ہی فتنے شروع ہوئے، ہر صدی کے اندر، ہر سال کے اندر فتنے بپا ہوتے رہے، آج بھی دنیا کے اندر بے شمار فتنے موجود ہیں۔ ہمارے ہاں آج جہلم کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ پھیلا ہوا ہے، جو جہالت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، وہ فتنہ ہے مرزا فسادی مرزا جہلمی کا، جس نے سوشل میڈیا پر آ کر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا، جو نہ تو کسی مدرسے سے پڑھا ہوا ہے، نہ کتابیں کہیں جا کر اس نے پڑھی ہیں، اور خود ہی بیٹھ کر کمرے کے اندر 2-4 کتابیں کھول کر کہتا ہے جی میں نے ریسرچ کی ہے۔ تو ریسرچ یہ نہیں ہوتی کہ بندہ 1-2 کتابیں 4 کتابیں کھول کر پڑھ لے، بلکہ ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک حدیث کی کتاب کو پڑھا ہوا ہو، ہر ایک نقطہ نظر کو دیکھا ہو، پھر اس میں سے فیصلہ کیا ہو، یہ ریسرچ ہوتی ہے۔ تو ایک بندہ کمرہ بند کر کے کیمرہ لگا کے وہاں سے جو ہے وہ ویڈیوز سوشل میڈیا کے تھرو ڈالنا شروع کر دے، اور دین کے اندر رخنہ ڈالنا شروع کر دے، دین کے اندر فتنے و فساد کو کھڑا کرنا شروع کر دے، تو وہ دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ چونکہ یہ جاہل ہے اور اس کے جو فالوور ہیں وہ بھی جاہل ہیں، یہ بھی جاہل ہے اور اس کے ماننے والے بھی جاہل ہیں۔ اب بتائیں جی ایک جاہل کے سامنے جاہل بیٹھا ہو تو وہ کیسے فیصلہ کرے گا کہ یہ پڑھا لکھا ہے، یہ جاہل ہے؟ بھئی ایک علم والا علم کی قدر جانتا ہے، جاہل کو کیا پتا کہ جو علم کیا ہوتا ہے؟ علم کی قدر صرف علم والے جانتے ہیں، جاہل کو پتہ نہیں ہوتا کہ علم کی قدر کیا ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، روزانہ استاد بچوں کو سکھاتے ہیں دین کی بڑی اہمیت ہے، علم کی بڑی اہمیت ہے، دین بڑا قیمتی ہے، علم بڑا قیمتی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اب وہ بچہ ذہن کے اندر یہ بات پکی ہو گئی، پختہ ہو گئی کہ دین کی اہمیت ہے، دین بڑا قیمتی ہے۔ تو ایک دن بچے کی جوتی ٹوٹ گئی، تو اب وہ جوتی ٹوٹی ہوئی اٹھا کر نہ ایک موچی کے پاس لے گیا اور جا کر موچی کو کہنے لگا یہ سی دو، کیونکہ مدارس کے بچے عموماً غریب ہوتے ہیں، دینی مدارس میں پڑھنے والے اکثر طلباء کی جیبیں خالی ہوتی ہیں، تو ان کے پاس تو اپنی جوتی گنڈانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے، اس کو سلائی کروانے کے بھی پیسے، ٹانکا لگوانے کے پیسے نہیں ہوتے۔ تو جا کر وہ موچی سے کہنے لگا بھائی پیسے تو میرے کو کوئی نہیں ہے، تو تسی میرا تھوڑا جہا ٹانکا لا دیو۔ تو موچی نے کہا بھائی تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں تمہارا کام کیسے کروں؟ اس نے کہا میں تمہیں دین کی 2-4 باتیں بتا دوں گا، تمہیں دین کی 2-4 باتیں سکھا دوں گا، تو تم میرا جوتی کا ٹانکا لگا دو۔ اس نے کہا بھائی میں دین کی باتیں سیکھ کر کیا کروں گا، مجھے تو پیسے چاہیے، میں پیسہ لینے کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، مجھے پیسے لا کر دو گے تو میں جوتی تمہاری سی دوں گا، ٹانکا لگا دوں گا۔ اب وہ بچہ پریشانی کی حالت میں واپس استاد کے پاس پہنچا، کہنے لگا استاد جی آپ نے تو کہا تھا دین بڑا قیمتی ہے، تو میں نے تو موچی سے کہا ہے کہ میری جوتی کو ایک ٹانکا لگا دے، تو اس نے آگے سے لگانے سے انکار کر دیا، وہ کہتا ہے مجھے دین نہیں چاہیے، مجھے تو پیسے چاہیے۔ تو استاد نے اب اس کو سمجھانے کا انداز بدلا، استاد صاحب نے اپنے جیب سے ایک ڈبیا نکالی، اس میں سے ایک چھوٹا سا موتی نکالا اور اس بچے کو دیا، کہا پتر یہ موتی لے جا اور سبزی والے کے پاس جا اور اس سبزی والے سے کہہ کہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ دو، اس کی قیمت بتاؤ۔ اب وہ بچہ وہ موتی لے کر سبزی والے کے پاس گیا، جا کر اس سبزی والے کو وہ موتی دیا، تو سبزی والے نے اس کو دیکھا کہ بڑا خوبصورت موتی ہے، چمک رہا ہے، خوبصورت ہے۔ اس نے کہا پتر یہ 2 نیمبو لے جا، ہے تو یہ بڑا خوبصورت سا، چلو میرے بچے کھیلتے رہیں گے۔ اس نے کہا پتر یہ موتی مجھے دے جا، اس کی قیمت 2 نیمبو ہے، یہ لے جا، 40 موتی سے میرے چھوٹے بچے ہیں وہ کھیلتے رہیں گے، خوش ہوں گے، تو بس یہ تو اس کے بدلے میں لے جا۔ اب بچے نے کہا جی میں بیچنے کے لیے تو نہیں آیا، میں صرف قیمت لگوانے کے لیے آیا تھا۔ واپس استاد کے پاس پہنچا، استاد کو کہنے لگا استاد جی سبزی والے نے تو اس کی قیمت 2 نیمبو لگائی ہے۔ استاد جی نے کہا پتر اب ایسا کر، کسی سونار کے پاس چلا جا، جو موتیوں کا کام کرتا ہے، جو سونے کا کام کرتا ہے، اس کے پاس چلا جا اور اسے جا کر اس کی قیمت اس سے جا کر پوچھ۔ اور وہ سچائی کا زمانہ تھا، لوٹنے والا زمانہ نہیں تھا۔ وہ بچہ ایک سونار کے پاس گیا تو سونار نے اچھے طریقے سے اس کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، بھئی یہ موتی تو بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے کہا تمہارے پاس آیا کہاں سے؟ یہ تو اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ اگر میں اپنی دکان کے اندر پڑا ہوا سارا سونا بیچ دوں، اپنی دکان بھی بیچ دوں تو اس موتی کی قیمت پوری نہیں ہو سکتی۔ بچہ حیران ہوا، بھئی ادھر جو سبزی والا ہے وہ اس کی قیمت 2 نیمبو لگاتا ہے اور یہ جو ہے اس کی قیمت پوری دکان لگا رہا ہے، کہتا ہے سارا سونا بیچ کے بھی اس ہیرے کی اس موتی کی قیمت پوری نہیں ہوتی۔ واپس استاد جی کے پاس آیا، کہنے لگا استاد جی عجیب معاملہ ہے، ایک 2 نیمبو قیمت لگاتا ہے، ایک ساری دکان بیچنے کے لیے تیار ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ استاد جی نے کہا پتر تجھے یہی بات تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو موتی ہے اس کو تو پہلے سبزی والے کے پاس لے کر گیا تھا، سبزی والا موتی کی حقیقت کو نہیں جانتا تھا، اس کی قیمت کو نہیں جانتا تھا، اس کی اہمیت کو نہیں جانتا تھا، اس نے اس کی قیمت صرف 2 موتی لگائے ہیں، پھر ایک سونار کے پاس لے کر گیا،
ایک پہچان والے کے پاس لے کر گیا تو اس نے اس کی قیمت ساری دکان ہی لگا دی ہے۔ یہی بات تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، علم دین کی اہمیت، اس کی قدر، اس کی قیمت اگر جاننی ہے تو کسی موچی، کسی انجینئر کے پاس جا کر پتہ نہیں چلے گی۔ اگر علم دین کی حقیقت جاننی ہے تو پھر علماء کے پاس جانا پڑے گا۔ اونچی آواز نہ لاکھو یار، سبحان اللہ۔ اگر علم کی اہمیت جاننی ہے تو پھر علم والوں کے پاس جانا پڑے گا۔ جاہلوں کو کیا پتا کہ علم کیا ہوتا ہے، جاہل کو کیا پتا کہ علم کی حقیقت کیا ہے۔ تو ایک جاہل بند کمرے کے اندر کونڈی لگا کے، کیمرہ لگا کے بیٹھا ہے، اس کے سامنے چند جاہل بیٹھے ہیں اور وہ ان کو جہالت پھیلا رہا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے اور یہ سمجھ رہا ہے میرے بہت زیادہ فالوور ہیں۔ تو یہ جہالت ہے کتنی؟ اگر آپ کے سامنے دو چار باتیں میں عرض کروں گا، ہر صاحب علم، ہر صاحب عقل خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا جاہل ہے۔ اس نے ایک جملہ، یہ مرزا جیلمی جو ہے، اس نے ایک جملہ اپنی زبان سے بولا۔ اس نے کہا یہ لفظ اللہ ہے نا، یہ محمل ہے، یہ محمل جملہ ہے۔ اب یہ مرزا جیلمی کے فالوور، اس کو فالو کرنے والے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محمل کا معنی کیا ہوتا ہے، وہ کیسے تصدیق کرے گا کہ لفظ اللہ محمل ہے یا نہیں ہے؟ محمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محمل کا مطلب ہوتا ہے بے معنی جملہ، یعنی فضول جملہ۔ کوئی بندہ میں مان آتا ہے تو یہ کہتے جی آؤ جی کو چاہ شاہ پی لو، کو روٹی شوٹی کھا لو، کو پانی شانی پی لو۔ تو اب روٹی تو ہے، یہ ووٹی کیا ہے، شوٹی کیا ہے، یہ پانی تو ہے، وانی کیا ہے، ٹھیک ہے، کھانا تو ہے، وانا کیا ہے؟ تو یہ کھانے کے ساتھ جو وانا لگایا محمل جملہ ہے، یعنی بے معنی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں، مقصد نہیں، بس ایسے ہی جملہ بول دیا جاتا ہے، یہ عرف عام کے اندر مشہور ہو گیا۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لفظ اللہ یہ محمل جملہ ہے؟ آپ بتائیں کیا یہ محمل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہی اگر محمل ہے تو پھر بتاؤ اس کے علاوہ دنیا کے اندر بامعنی لفظ کون سا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو اس میں جلالت ہے، جس نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ اپنا ذکر قرآن کے اندر فرمایا قل هو اللہ احد، فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ بتاؤ کہتا ہے جی محمل ہے، تو اس سے بڑا جاہل کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں نا۔ اب اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں، تو بتاؤ اس کو سننے والے جو اس کے فالوور ہیں ان سے بڑا کوئی جاہل ہو سکتا ہے؟ اب جاہل کو جاہل ٹکرے ہوئے ہیں تو یہ خوش ہوا ہے۔ اچھا، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ اللہ کی بے شمار چونکہ فضیلتیں بھی بیان فرمائیں اور اس کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے ذکر ہوتا ہے، محفل ہوتی ہے، یا جمعہ ہوتا ہے، جمعے کے بعد درود و سلام ہوتا ہے، وہاں پر بھی ذکر ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ تو اگر محمل جملہ ہے، بے معنی جملہ ہے، تو اس کو بے معنی جملے کو ذکر کرنے کا کوئی کہتا ہے؟ بے معنی جملہ دہرایا نہیں جاتا، بے معنی جملے کی کوئی قدر و قیمت اہمیت نہیں ہوتی۔ اللہ کا نام وہ نام ہے جس نام سے یہ کائنات مارز وجود میں آئی ہے، تو اللہ کے نام کو محمل کہنے والا دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے۔ وہ جاہل مطلق ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کا نام محمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یہ اس میں جلالت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یہ اس میں اعظم ہے۔ یہ وہ نام ہے جس نام کو لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیریں بدل دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وہ نام ہے جس نام کو لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اندر لگا ہوا زنگ بھی دور فرما دیا کرتا ہے۔ فرمایا جو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 600 صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ جاہل کا پتر کہتا ہے جی لفظ اللہ محمل ہے۔ اگلی اس کی جہالت دیکھیے، میں چند باتیں چونکہ جمعے کے اندر آپ کو پتہ ہے مختصر وقت ہوتا ہے، چند جملوں کی طرف اشارہ صرف کرنا مقصود ہے۔ دوسرا جملہ مرزا انجینئر، مرزا جیلمی، مرزا فسادی یہ کہتا ہے کہ آپ کے سامنے قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے جیسے فرنچ میں گالیاں دی جاتی ہوں، جیسے فرنچ زبان میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشت۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے میں نے کہا ہے تو آپ صاحب شعور تھے، فوری طور پر آپ کی زبان پر استغفر اللہ معاذ اللہ آیا ہے، تو وہ جو جاہل تھے وہ آگے سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ کہتا ہے تمہارے سامنے قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے جیسے فرنچ میں گالیاں دی جاتی ہوں۔ گالیاں دینے سے ثواب ہوتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ایک حرف پڑھے گا، اور ساتھ ہی حضور نے فرما دیا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، حضور نے فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ فرمایا الف لام میم پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرما دے گا۔ تو یہ جاہل کہتا ہے معاذ اللہ یہ ایسے پڑھا جاتا ہے جیسے گالیاں دی جاتی ہیں فرنچ میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔
تو اس جاہل کو نہ خود پتہ ہے نہ اس کے سامنے بیٹھنے والوں کو جو ہے وہ شعور ہے کہ کس بات پر ہم نے جو ہے وہ اس کو داد دینی ہے، کس بات میں اس کی تائید کرنی ہے، کس بات پر اس پر معاذ اللہ کہنا ہے، کس بات پر جمعہ کفر ہو رہا ہے، یہ کفر کر رہا ہے، کفر پک رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ایسا نہیں ہے کہ اس نے بند کمرے میں کہہ دیں اور ختم ہو گئی، آج بھی ریکارڈ کے اندر موجود ہیں، اور تب تک کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا جب تک اس سے اس بات کی تصدیق نہ کروا لی جائے۔ اور ہمارے علماء نے کئی بار اس سے مشورہ بھی کیا، اس سے کہا، اس کے چینل پر چیزیں موجود ہیں، اگر جوش خطابت میں بندہ کوئی جملہ بول دے تو حل کیا ہے؟ اس کو کٹ کر دو، اس کو ڈیلیٹ کر دو۔ دیکھیں ہماری ریکارڈنگ چل رہی ہے، یہ سوشل میڈیا پہ جاتی ہے، ہر جگہ پہ جاتی ہے، وہ میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ ہم اگر ہمیں لگے گا کہ یہ جملہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، کوئی ہماری رہنمائی کرے گا، ہم فوری طور پر اس کو حذف کر دیں گے، ڈیلیٹ کر دیں گے۔ اور اگر ہم ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، لوگوں کے تک پہنچ گیا، لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا، تو اس کا حل کیا ہے؟ پھر ایک اور بیان جاری کرو، کہو کہ یہ جملہ مجھ سے غلطی سے جوش خطابت میں سرزد ہوا تھا، تو لہٰذا میں اس سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ لیکن آج تک اس نے اپنے اس جملے سے یا اس طرح کے دیگر جتنے کفریہ جملے ہیں ان سے توبہ نہیں کی، رجوع نہیں کیا، تو معلوم ہوا کہ یہ خود بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، سننے والے بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ جب نیا اٹھا، اس نے چھوٹے چھوٹے اعتراضات جو علماء کے، فقہاء کے آپس میں چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں نا، ان اختلافات کو آہستہ آہستہ اس نے ذکر کرنا شروع کیا، تو علماء نے اس کو لائٹلی لیا۔ علماء نے کہا جی یہ کل کا چھوکرا ہے، یہ کیا کرے گا، یہ کل کا چھوکرا اٹھا ہے نیا، تو شہرت کا طالب ہے، یوٹیوب پہ آیا ہے۔ آج کل نوجوان جو ہیں وہ یوٹیوب پہ نئی بات جو ہے وہ چلانا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے شہرت کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کوئی بھی نیگیٹو بات کر لیں، آپ حکومت کے خلاف بولیں، آپ علماء کے خلاف بولیں، آپ دین کے خلاف بک بک کریں، آپ گورنمنٹ کے خلاف، آپ فوج کے خلاف بولیں، آپ جلدی مشہور ہو جائیں گے۔ تو اس نے مشہور ہونے کے لیے کچھ اس طرح کے جملے بولنے شروع کر دیے۔ علماء نے کہا کہ چلو کوئی نہیں، خیر ہے۔ پھر علماء نے اس کی ویڈیوز کے اندر جو گستاخیاں تھیں اس کی تردید میں بیانات اس کو جاری کرنے شروع کیے۔ پہلے تو کہا تم ملاقات کر، تو یہ ملاقات کرتا نہیں، اس کی کنڈی جو ہے وہ پکی بند ہے، کنڈی کھولتا نہیں علماء سے ملنے کے لیے۔ کہا جائے نا ملاقات کر، علماء سے بیٹھ، تو مرزا جلمی، مرزا فسادی یہ کہتا ہے، مرزا چھوکرا کہتا ہے جی مجھے میری بیوی نے منع کیا ہے، کبھی کہتا ہے مجھے میری ماں نے منع کیا ہے۔ تو کنڈی لگا کے کمرے میں بند ہو کے اس نے یہ کام سلسلہ شروع کیا۔ علماء نے کہا چلو کوئی بات نہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر تنقید اٹھا رہا ہے تو خیر ہے، یہ سمجھ جائے گا۔ کچھ علماء نے ویڈیو بیانات کے ذریعے سے اس کی غلطیوں کی نشاندہی کی، قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اس کو بتایا، بھائی یہاں تم نے یہ غلطی کی ہے، یہ دیکھو یہاں حدیث کے اندر اس جملے کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس عربی کے لفظ کا یہ ترجمہ بنتا ہے۔ اس نے اپنی اصلاح نہیں کی، پہلے تو وہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی عبارتوں پر تنقید کرتا رہا، پھر اس نے کتابوں کے اوپر تنقید کرنی شروع کر دی، پھر کتاب میں لکھنے والوں پر تنقید کرنی شروع کر دی، یعنی بزرگان دین، علماء پر، اولیاء پر تنقید کرنی شروع کر دی۔ کہتا جی بابے تے کوئی شے ہی نہیں۔ پھر اوپر بڑھا اور فرشتوں کے بارے میں جملہ بولنا شروع ہو گیا۔ ابھی اس کی ریسنٹلی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، یہ اس گستاخ مولانا اسحاق کو بڑا سننے والا ہے۔ مولوی اسحاق تھا نا، مر گیا، وہ یہ اس کو بڑا شوق سے سنتا ہے اور اس کی باتیں بھی اکثر جو ہے وہ اپنی ویڈیوز کے اندر بتاتا ہے۔ کہتا ہے مولانا اسحاق کا ایک جملہ جو ہے وہ بڑا فٹ تھا، وہ کہتا ہے جی جب توحید بیان کی جائے گی تو گستاخی تو ہوگی۔ مجھے بتائیں یہ تعلیم اس نے کہاں سے سیکھی کہ جب توحید بیان کی جائے گی تو گستاخی ہوگی؟ بھئی توحید بیان کرنے سے بھی گستاخی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں، کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی ولی، کوئی بابا، کوئی شے ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ کوئی شے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی مقام و مرتبے عطا کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے کے اندر تو اگرچہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ کے علاوہ ان کی کوئی نہ کوئی اہمیت تو ہے دین کے اندر، ان کی حیثیت تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر انبیاء کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، مومنین کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا عزت تو اللہ کے لیے ہے، آقا سبحان اللہ، عزت تو اللہ کے لیے ہے اور عزت تو اس کے رسول کے لیے ہے، اور فرمایا عزت تو سارے مومنین کے لیے ہے۔ ان کے یہ کہتا ہے کوئی شے ہی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے ان کے لیے عزتیں ہیں۔ جس جاہل کو عزت ملی نہ ہو اس کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا شان عطا فرمائی ہیں؟ کہتے ہیں یہ شے ہی کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کیا مقام و مرتبے عطا فرما دیے، اور یہ ذلیل کہتا ہے جی وہ کوئی شے ہی نہیں ہے۔ ہمارے ایک حضرت ہیں، انہوں نے بڑا خوبصورت کلام اس حوالے سے لکھا، کہتے ہیں جس دا کوئی علمی پیوتے مائی نہیں، جس دا کوئی علمی پیوتے مائی نہیں، وہ یہ کہندا کہ بابے تے کوئی شے ہی نہیں، اور کسی مدرسے میں پڑھا نہیں، کہیں گیا نہیں،
کسی استاد کے سامنے زانو تلمز طے کیے نہیں، جس دا کوئی علمی پیوتے مائی نہیں، وہ یہ کہندا کہ بابے تے کوئی شے ہی نہیں۔ پڑھ قرآن سب تو پہلے کس نے کیا؟ پڑھ قرآن سب تو پہلے کس نے کیا؟ میں ہاں بہتر بابے تے کوئی شے ہی نہیں۔ پڑھو قرآن اٹھا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب ابلیس لعین مردود حاضر ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی ہمارے باب آدم کو سجدہ کرنے کا حکم جب اس کے باب ابلیس کو دیا گیا تھا، اس نے انکار کیا تھا، اس نے تعظیم سے انکار کیا تھا، تو اس نے بھی تعظیم سے انکار کیا ہے۔ تو جو حشر اس کا ہے وہی حشر اس کا ہے۔ کیا کہا؟ کہتا ہے انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، آئی ایم بیٹر دین آدم، میں آدم سے بہتر ہوں۔ اگر اس جملے کا امپلیمنٹ اس کے اوپر کیا جائے تو اس کا ترجمہ بھی یہی بنے گا انا خیر من کا، کہ اے تے کوئی شے ہی نہیں، یعنی آدم علیہ السلام تو کوئی شے ہی نہیں، تو اس نے آدم علیہ السلام کا انکار کیا، ہمارے اس بابے کا، باب آدم کا انکار کیا۔ اس نے سارے اولیاء کا، سارے مصنفین کا، سارے فقہا کا، ہمارے سارے 1400 سالہ تاریخ کے اندر موجود بابوں کا انکار کر دیا۔ یاد رکھیں امام بخاری بھی بابا ہیں، امام مسلم بھی بابا ہیں، امام ترمذی بھی بابا ہیں، یہ جتنی حدیث کی کتابیں لکھنے والے ہیں سب کے سب بابے ہیں۔ ان بابوں کے ذریعے سے آج حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں۔ کہتا ہے بابے تے کوئی شے ہی نہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان اگر تقابل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے آدم علیہ السلام باب آدم کا انکار کیا، اس نے سارے اولیاء بابوں کا انکار کر دیا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تکبر کیا، اس نے بھی تکبر کیا۔ تو جو حال اس کا ہوا وہی حال اس کا ہوا۔ جو دین کے اصل شکل کو ہی بگاڑنے کی کوشش کرے اور قرآن و حدیث کے اوپر ہی اعتراض کرے، اللہ کے اوپر اعتراض کر دے، بتائیں وہ پھر شیطان کا پیروکار ہے یا رحمان کا پیروکار ہے؟ پھر کیا ہوا؟ ابلیس کا راندہ درگاہ ہویا مردود شیطان، راندہ درگاہ ہویا مردود شیطان، پھر بھی کہندا بابے تے کوئی شے ہی نہیں۔ تجھے جنت سے نکال دیا گیا، اللہ کے مقربین کی صف سے نکال دیا گیا، پھر بھی شیطان کہتا ہے نہیں آدم تے کوئی شے ہی نہیں ہے، وہ اکڑ میں اڑا رہا۔ تو اس لعین مردود کے اوپر جو علماء کرام نے اس کے جوابات دے کر پھر عوام سے جو لان تان اس کے اوپر ہوئی ہے، چاہیے تو یہ تھا عقل والا ہوتا تو ہدایت حاصل کر لیتا، لیکن جو لعنتیں اس پر پڑی، راندہ درگاہ ہویا مردود شیطان مردود مرزا، تے پھر بھی کہندا بابے تے کوئی شے ہی نہیں۔ اچھا رب فرمایا زمین دے وارث بابے نے، کیا خوبصورت شعر لکھا ہے انہوں نے کہ رب فرماندہ زمین دے وارث بابے نے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 105 کے اندر فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کی وراثت جو ہے اپنے اولیاء کو عطا فرما دی۔ اور رب فرماندہ زمین دے وارث بابے نے، تے منکر کہندا بابے تے کوئی شے ہی نہیں۔ اور نبی فرماندے دین دے وارث بابے نے، نبی فرماندے دین دے وارث بابے نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، جو انبیاء کے وارث ہیں وہ سارے کے سارے بابے ہیں۔ نبی فرماندے دین دے وارث بابے نے، تے اے منکر کہندا بابے تے کوئی شے ہی نہیں۔ نسل در نسل دین دے وارث بابے نے۔ 1400 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جہاں جہاں اسلام گیا ہے ان بزرگوں کے ذریعے سے گیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، پاکستان کے اندر اسلام کیسے پہنچا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بابا داتا علی حجویری پہنچانے والا ہے، یہاں دین پہنچانے والا بابا خواجہ اجمیری ہے، یہاں دین پہنچانے والا بابا مہر علی ہے، یہاں دین پہنچانے والے خواجہ اجمیری ہیں۔ یہ سارے بابے جن کے ذریعے سے یہاں دین پہنچا، آج یہ کہتا ہے یہ کوئی شے ہی نہیں ہے۔ نسل در نسل دین دے وارث بابے نے، تے اے بے نسلہ کہندا بابے تے کوئی شے ہی نہیں، اے بے نسلہ کہندا بابے تے کوئی شے ہی نہیں۔ اور دین ایمان قرآن دا اے منکر ہے، دین ایمان قرآن دا اے منکر ہے جیڑا کہندا بابے تے کوئی شے ہی نہیں۔ آج لوگ پریشان ہیں، کہتے ہیں جی بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ اٹھ گیا ہے، بڑے لوگوں کو یہ گمراہ کر رہا ہے، مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ میں آخری جملہ کہہ کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ جو پریشان ہیں کہتے ہیں بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے پہلے بھی بڑے بڑے فتنے آئے ہیں۔ یاد رکھیں
یہ اسلام کے اندر آنے والے 1400 سالہ تاریخ میں سے یہ کوئی بڑا فتنہ نہیں ہے، اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ بادشاہ اکبر کتنا بڑا فتنہ تھا، اس کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ وقت کا بادشاہ تھا، اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس نے تو علماء کو جیلوں کے اندر بند کیا تھا، دین اکبری کے نام سے نیا دین وہ لے کر آ گیا تھا، اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اس نے علماء کو قتل کروایا، یہ تو علماء کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بادشاہ اکبر بھی ختم ہو گیا، دین اکبری کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا، اسلام آج بھی زندہ ہے، قیامت تک اسلام زندہ رہے گا۔ تو مرزا جیلمی جیسے فتنے پہلے بھی آئے، مرزا آیا ہے تو آج یہ ختم ہو جائے گا، قیامت تک پھر اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر آخری بات کہتے ہیں جی بڑا فتنہ، بہت زیادہ گمراہی پھیلا رہا ہے، فتنہ پھیلا رہا ہے، لوگوں کو، مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ مرزا جہلمی کسی ایک بندے کو بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ مرزا جہلمی نے کسی ایک بندہ مومن کو بھی گمراہ نہیں کیا، وہ کر ہی نہیں سکتا، صلاحیت رکھتا ہی نہیں ہے۔ وجہ بھائی آپ کہیں گے جی نہیں جی اس نے تو فالوور بڑے نے، وہ تو بڑا جناب سبسکرائبر بڑے نے، تو یاد رکھیں عربی کا ایک مقولہ ہے الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا کہ ایک کوا اور ایک کبوتر گٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، بھئی کوا جو ہے یہ الگ مخلوق ہے، کبوتر الگ مخلوق ہے، یہ ایک ساتھ کیسے؟ تو کہتے ہیں قریب ہو کے میں نے دیکھا تو ایک چیز ان کے اندر ایک جیسی تھی۔ وہ کیا تھی؟ کہتے ہیں جی کبوتر بھی لنگڑا سی تے کوا بھی لنگڑا سی، تے دوئے لنگڑے مل گئے۔ الجنس یمیر الی الجنس، تو جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، جاہل جاہل کی طرف مائل ہوتا ہے، شرابی شرابی کی طرف مائل ہوتا ہے، فسادی فسادی کی طرف مائل ہوتا ہے، صحابہ کا گستاخ گستاخ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جو سوشل میڈیا پہ اوپر صحابہ کی گستاخیاں کرنے والے تھے اور صحابہ کے گستاخ تھے، انہوں نے اس کو صحابہ کی گستاخی کرتے دیکھا تو اس کے فالوور بن گئے۔ جو اہل بیت کے گستاخ تھے، اہل بیت کے دشمن تھے، انہوں نے اہل بیت کی توہین کرتے سے دیکھا تو اس کے فالوور بن گئے۔ جو انبیاء کے منکر تھے، اولیاء کے منکر تھے، ان کی توہین کرتے ہوئے دیکھا تو فالوور بن گئے۔ اور جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کے دشمن تھے، منافق تھے، انہوں نے نبی کی توہین کرتے ہوئے دیکھ کر بھی کہا نہیں جی مرزے نے بڑی گل کر دیتی ہے، مرزے نے بڑا کمال کر دیتا۔ او خدا کے بندو، یہ خود بھی جاہل ہے، اس کے سارے فالوور بھی جاہل ہیں۔ اسی نے کسی بندے کو گمراہ نہیں کیا، بس جو گمراہ تھے ان کو یہ لیڈر مل گیا ہے، گمراہوں کو یہ لیڈر مل گیا ہے، گمراہوں کو سربراہ مل گیا ہے، تو بس یہ مل کے گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلستان کرنے کو، شاید میر صاحب توجہ، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ اور برباد جاہلوں کو کرنے کو بس ایک ہی جاہل کافی تھا، اب سارے ہی جاہل بیٹھے ہیں، انجام بربادی کیا ہوگا، انجام جہالت کیا ہوگا، سارے اس کے قریب جاہل بیٹھے ہیں۔ تو یہ جاہلوں کو جہالت پھیلا رہا ہے، کسی بندہ مومن کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ بندہ مومن یہ جانتا ہے کہ جو فسادی ہے، جس نے اللہ کی توہین کی ہو، جس نے نبی کی توہین کی ہو، جس نے قرآن کی توہین کی ہو، وہ کبھی بھی عالم دین اور اصلاح کرنے والا نہیں ہو سکتا، وہ فتنے پھیلانے والا ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں ہم انتظامیہ سے، جہلم انتظامیہ سے، پورے پاکستان کی حکومت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جاہل فتنے مرزا انجینئر فسادی کے جتنے بھی گستاخانہ کلپس ہیں، جتنے بھی گستاخانہ مواد کو علماء نے ہائی لائٹ کیا ہے، ان کے اوپر جو جو دفعات لگتی ہیں، کسی پر 295C لگتی ہے، کسی پر 295B، کسی پر 295A، جو جو دفعات لگتی ہیں وہ دفعات اس کے اوپر لگائی جائیں اور اس کے مطابق اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس کے جتنا بھی سوشل میڈیا کے اوپر مواد ہے وہ سارا کا سارا مواد ختم کیا جائے۔ کیا آپ اس بات کی تائید کرتے ہیں؟ کیا آپ تائید کرتے ہیں؟ مرزا فسادی کا فساد بند کرو۔